السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 164 یعنی 164 سے کریں گے۔ چلے جی، طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما۔ اور کچھ رسول جن کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ رسول جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ یہاں اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں رسول بھیجے ہیں اپنے، تاکہ انسانوں کی ہدایت کا سامان انسانوں کے ساتھ میں افہام و تفہیم، یعنی ان کو سمجھایا بجھایا جا سکے۔ افہام و تفہیم ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی سمجھایا جا سکے ان کو، اور ان کو آگاہ کیا جا سکے، بتایا جا سکے، باخبر کیا جا سکے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس سے پہلے چند ہی ایک ہی دو لوگ آئے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے۔ اس سلسلے کے چند نام قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور بہت سارے نام اس میں مذکور نہیں ہیں۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کیسے کی، کس طرح سے کی، وہ ایک اپنے آپ میں ایک ایسا موضوع ہے، بظاہر اس کی کوئی بہت ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں دو آیتیں ہیں، دو کیا آیتیں کئی ہیں، لیکن وہ دو ایسی ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو انبیاء کے سلسلے میں کچھ باتیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ ایک ہی ہے۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں سے ایک تو یہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پہ ترجیح دی، یعنی مختلف زمانوں کے لحاظ سے ان کو فہم دی، مختلف زمانوں کے لحاظ سے ان کو ٹولز دیے، تاکہ جن لوگوں کے پاس میں جا رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت مکمل طریقے سے ان کے پاس میں موجود ہو۔ پھر اس کے بعد میں ایک قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان کے درمیان ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام ایک ہے۔ جیسا کہ اس سے بالکل پہلے والے سیشن میں بات آ چکی ہے کہ اللہ کا پیغام ایک ہے، تمام انبیاء کے پاس میں ایک ہی پیغام آیا تھا، وہ ہے اعبد اللہ، ایک اللہ کی بندگی میں لگ جانا۔ یہی اصل پیغام ہے تمام انبیاء کا۔ تو زبان کے بدلنے سے یا زمانے کے بدلنے سے کسی بھی تبدیلی کی بنیاد پہ کوئی ترجیح والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب ان کا پیغام کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب سرے جو لیٹسٹ ورژن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، وہ مہیمن ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیے، ایک تو قرآن کا یہ انداز سامنے آتا ہے کہ قرآن ہر جگہ بہت تفصیل یا اسپیسیفسٹیز پہ نہیں جاتا۔ رسول بھیجنے کا ایک مقصد تھا جو قرآن واضح کر چکا، اور وہ کیا تھا کہ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچتی رہے، اور وہ ہدایت اس لیے پہنچتے رہے کہ تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس دنیا میں اپنی زندگی اس انداز سے گزار سکے۔ یہ اللہ کا پیغام تھا جس کو اس کے رسول یعنی میسنجرز لے کے آئے۔ اب اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ وحی کا پیغام جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہ یکساں تھی، لیکن کس کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کی گئی، کس جگہ کسی ضرورت کے تحت کس طرح کے ٹولز اللہ نے استعمال کیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ اکثر ہم بہت سی تفسیریں یعنی تفصیلیں ڈیٹیلز قرآن میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں ایک جرنل انسٹرکشنز دیتا ہے، ایک جرنل گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتا ہے۔ عموماً وہ اسپیسیفسٹی میں نہیں جاتا الا یہ کہ جو بہت ضروری ہو۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کچھ رسولوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اور کچھ کو نہیں بتایا گیا، لیکن بہرحال رسول جو تھے وہ ایک مقصد کے تحت آئے تھے، اور وہ مقصد جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور اگلی آیت میں ہوتی ہے۔ تو چلیں اس آیت کو لے لیتے ہیں اب طارق صاحب۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ کچھ اور خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے رسول کے پاس وہی بھیجی
تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ حکمت بھرے غلبے والا ہے۔ یہاں بھی اس طرف اشارہ ہے، دو الفاظ ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، مبشر اور منذر۔ مبشرین استعمال ہوا ہے، چونکہ پلگل رسول استعمال ہوا ہے اس لیے مبشرین کہا گیا، اور منذرین کہا گیا پلگل۔ سنگولر اس کا آتا ہے مبشر اور منذر۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ مبشر کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی نتیجہ دے دیا گیا کہ یہ لو تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا بس تم کامیاب ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مبشر کا مطلب ہے یہ کام کرنے کے ہیں، اس ڈائٹ کو لوگے تو صحت بن جائے گی، اور منذر یہ ہے کہ اس ڈائٹ پہ چلو گے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی یہی بات سمجھا جا رہی ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، لیکن اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کے پیغام کی روشنی میں وہ لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی دیکھو، اس طریقے پہ چلو گے تو نتیجہ بہت اچھا ہوگا، اور اس طریقے پہ چلو گے نتیجہ بہت ہی غلط ہوگا۔ یہاں بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مبشر اور منذر کسی بھی صورت میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ پہلے سے ایک بات کہی جا رہی کہ ایگزام ہونے والا ہے، محنت سے پڑھو گے نتیجہ اچھا آئے گا، ایگزام میں لکھ کے آؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، محنت سے نہیں پڑھو گے ایگزام میں غلط لکھ کے آؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں ان دونوں چیزوں کو غلط انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ رسول کیوں آئے اور کس لیے آئے۔ پھر اس کے بعد میں بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ نے ایسا کیا کیوں؟ اللہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اللہ افہام و تفہیم کی بات کرتا ہے، زور زبردستی نہیں کرتا ہے، نتائج دیتا ہے اعمال کے، اور نتائج جو ہیں جذبات کے نہیں ہوتے ہیں۔ جب اعمال ہیں تو ان پر کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، تو ان کے بارے میں پوری وضاحت اللہ نے دے دی۔ اب موقع مل گیا ہے عمل کرنے کا، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، نتیجہ غلط آتا ہے، تو پھر کوئی حجت ہمارے اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو مکمل موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں امپوز کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا، ہمیں آپشن دیا ہے، کیونکہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہ اس کی دو صفات ہیں، قرآن میں مختلف آیات میں مختلف جگہوں پہ اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ دیکھیے، اللہ کی جو کتاب ہدایت آئی ہے پیغمبروں کے ذریعے، یہ اس کے ہی دونوں رخ ہیں۔ اللہ کے احکامات پہ جو لوگ چلتے ہیں ان کے لیے تمام خوشخبریاں اور اچھے نتائج ہیں۔ کیونکہ اچھا، ایسا سوال یہ کوئی کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس کائنات کا ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، اور ان قوانین پہ وہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ یہ صرف انسان ہے جس کے پاس یہ ڈسٹنکشن ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس دے دی۔ چوائس یہ دے دی کہ دیکھو، یہ میرے قانون ہیں، یہ میرے احکامات ہیں، تم چاہو تو اس پہ چلو، لیکن اگر تم نہ چاہو تو تم اپنی من مرضی کرو، جو تمہارا جی چاہے اس حساب سے چلو، لیکن جیسا کرو گے اس کے نتائج تم خود بھگتو گے۔ اب اس میں جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کائنات میں دیکھو تم، وہاں کہیں اس میں خرابی نہیں پاؤ گے، کس طرح سے پھر ہم خود آج اپنے علوم کی مدد سے یہ ڈسکور کرتے ہیں، پاتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کتنی اچھی طرح سے چل رہی ہے۔ یعنی جو نیچرل ماڈل ہے کسی بھی چیز کا، چاہے وہ سنتھیسس کا ہو یا ڈیگریڈیشن کا ہو، کسی بھی چیز کا، نیم اینی تھنگ۔ مثال کے طور پہ میں ایک بار آپ سے عرض کروں کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں، آج تو چیزیں اور یہ ڈسٹنکشنز ختم ہو گئے، لیکن پہلے کے لوگ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ پھل جو ہے یہ ڈال کا پکا ہوا ہے کہ پال کا لگا ہوا ہے۔ ڈال پہ جو پکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچرلی اپنی جگہ پر اپنے انوائرمنٹ میں اور اپنے پلانٹ سے جڑ کے میچور ہوا ہے۔ پال کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ کیونکہ جب پھل اور باغ جو تھے اور باغ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ جب تک لوکل کنزمپشن میں رہے، یہ ڈال کے سسٹم چلے۔ جب بڑے پیمانے پر اس کو ایک تجارت کے طور پہ استعمال کرا جانے لگا اور دور دراز جب ٹرانسپورٹ کے مینز بن گئے، سڑکیں بن گئیں،
تو ان کو جب دور تک بھیجا جانے لگا تو یہ احساس ہوا کہ اگر پکا ہوا پھل ہم بھیجتے ہیں پیک کر کے تو یہ خراب ہو جاتا ہے. تو ترکیب کیا نکلی کہ بھئی کچا پھل بھیجو. کچا پھل جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا تو وہ پوری طرح سے پکے گا نہیں. تو اب سوال پھر یہ اٹھا کہ اگر اس کچے پھل کو مارکیٹ میں رکھ دیں گے تو کوئی خریدے گا نہیں، کیونکہ لوگ تو پھل کا رنگ اور خوشبو دیکھ کے لیتے ہیں اور پھر ذائقہ کنفرم کرتا ہے ان چیزوں کو. تو اس کے لیے اب وہ انسان نے جو سائنس سیکھی تھی، جو علوم سیکھے تھے، اس نے رائپننگ ایجنٹس بنا دیے کہ کچھ چیزیں بنا دی گئیں، ان میں کچھ سستی کچھ مہنگی، کہ ان کے استعمال سے وہ پھل جو ہے بڑی تیزی سے اپنا رنگ بھی بدل لیتا ہے اور خوشبو بھی اس میں آ جاتی ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے قدرتی آتی ہے. تو اب قدرتی جس چیز کو آج ہم کہتے ہیں، جس کی طرف پوری دنیا کا زور ہو رہا ہے، آرگینک سسٹم کی طرف، وہ در حقیقت وہ ہے جو اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتی ہے. ہم جب اپنے قوانین کے حساب سے ڈالتے ہیں تو وہ چیز ایک تو ویسی نہیں بنتی، دوسرے اس میں وہ فائدے نہیں ملتے، بلکہ مضر اثاث زیادہ مل جاتے ہیں کہ جن کیمیکل سے ان کو کلر کرتے ہیں، رائپننگ کرتے ہیں، سویٹننگ کرتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیمیکلز نقصان دے رہے ہیں. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ پھل اور سبزی کھا رہے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ اس سے فائدہ بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، نقصان تو ہے، کیونکہ اس پہ اوپر سے رنگ بھی لگا ہوا ہے، اس کو رائپ کرنے کے لیے کچھ ہارمونس یا کیمیکلز دیے گئے ہیں، اس میں ذائقہ اور رنگتیں پیدا کرنے کے لیے کیمیکلز دیے گئے ہیں. تو اب یہ ساری کیمیکلز جسم میں جا رہے ہیں، اور اس طرح کے زیادہ تر کیمیکلز کارسینوجنس ہوتے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں، اس لیے کینسر اتنے عام ہو رہے ہیں. تو ایک طرف اللہ کے یہ ایک مثال دی ہے میں نے صرف، اس پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں، اور اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو نقصانات بے انتہا ہیں. تو یہ جو ہے، جو بھی میسنجر پیغام اللہ کے لے کے آیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنی زندگی اس طرح گزارنا. اور اس نے صرف یعنی خطابت یا تقریر نہیں کری، اس نے اپنی زندگی میں ان تمام طریقوں پہ عمل کر کے دکھا دیا. کیونکہ جیسا قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول آن ورڈز جو بھی اس کتاب ہدایت کو پڑھتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو. یعنی سب سے پہلے تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اور مشرک مت ہو جانا، کیونکہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ہم کسی اور چیزوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ بات رسول ڈاؤن ورڈ سب سے کہی گئی ہے کہ تم اللہ کے مسلم بنو، سب سے پہلے تم مسلم بنو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا. یعنی صرف ایکسکلوزیولی جو اللہ کا پیغام آیا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں. اور وہ یہ بشارتیں اور خوشخبریاں جو ہیں، یہ صرف جسے کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، یہ آخرت کی باتیں نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں. کیونکہ جو ایسے لوگ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اچھے نتائج ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں. اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال یہ دوں کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن ہمیں ہر پازیٹیو چیز کی بات کرتا ہے اور سکھاتا ہے. ہمارے کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں پازیٹیوٹی بالکل گھول دی جاتی ہے. کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، برائی کا جواب برائی سے. میں یہ باتیں جو میں اکثر دہراتا ہوں، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جن پہ اگر انسان چلنے لگتا ہے تو وہ جو اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس کو کھانے لگتی ہے، دیمک کی طرح اندر سے کھانے لگتی ہے. تو اس کی بے چینی، اس کی سینے کی جلن تو یہیں سے شروع ہو گئی. یعنی آخرت کی آگ میں تو بعد میں جائے گا، پہلے یہیں جلنے لگا. تو یہ جو جلنے کی کیفیتیں ہیں یہ اللہ کے احکامات سے ہٹنے کی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے لگتے ہیں تو اس دنیا میں بھی نتائج ہمیں اچھے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری نتیجہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ خوشخبری اور بشارت جو اس میسج کے ساتھ آتی ہے جو رسول لے کے آتے ہیں. اب اس کا دوسرا رخ ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں تو پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم بھگتتے ہیں. اور جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کرتے ہیں تو اس سے نتائج کبھی اچھے آ ہی نہیں سکتے. کیونکہ جو کریٹر ہے وہ اپنی کریشن کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا طریقہ اچھا ہے، کیا چیز بہتر ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں نقصان شروع ہوتے ہیں، اور انہی سے خبردار کرنے کے لیے میسنجرس اور رسول آئے. یعنی انہوں نے کھل کے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، بارہا کہی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی پہ رہے، یا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے کیا کیفیتیں ہیں. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر خبردار ہو جاؤ.
کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی خراب ہے اور تمہاری آخرت بھی خراب ہے۔ تو منمانی زندگی گزارنے والے ایسا نہیں ہے یہی مستی کر لیتے ہیں۔ آپ اگر قریب سے دیکھیں تو جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت خوشحال ہیں، ہمارے جو پیمانے ہیں خوشحالی کے کہ بہت پیسہ، بڑی بڑی بلڈنگیں، محل، عمارت، کاروبار اور گاڑیاں، تو شاید وہ بہت خوش ہوں گے۔ ان کی قریب کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ بہت بے چین ملیں گے آپ کو، اکثریت ان کی۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو حق سے ہٹ جاتا ہے اس کے یہاں سکون نہیں ہوتا۔ اس کو سکون کے لیے یعنی دواؤں سے لے کے اور ڈرگس تک جانا پڑتا ہے، نشے پہ جانا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ رسول کے میسج کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس پہ چلو گے تو یہ فائدے ہیں، اس کی خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور اگر اس سے ہٹو گے تو یہ وارننگ ہے، خبردار ہو جاؤ۔ کیونکہ رسول روکے گا نہیں، کیونکہ جبر تو قرآن میں اللہ کے احکامات میں ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہم ولنگلی کرتے ہیں وہی اللہ کو منظور ہے۔ عبادت کرنے میں بھی، بندگی میں بھی، کسی بھی چیز میں ذرا سی بھی دل میں اگر تنگی کا احساس ہونے لگے تو وہ پھر بندگی نہیں رہتی، وہ ایک زبردستی ہو جاتی ہے جو کسی کو دکھانے کے لیے، کبھی ماں باپ کو، کبھی سماج کو، ہم اپنے یعنی زبردستی اپنے اوپر ایک چیز کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کا قبول نہیں ہے۔ اب یہ چیز اچھا، دوسرا اس میں جو نقطہ ہے حجت مکمل ہونے والی بات، تو اب اس کو ہم اس رخ سے سوچیں کہ جب رسول آئے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے میسیجز اور کمیونیکیشن سے حجت مکمل ہو رہی ہے، تو رسول آنے کا سلسلہ تو، نبی کے آنے کا سلسلہ تو 1400 سال پہلے بند ہو چکا۔ تو اب یہ حجت کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری ہماری آ گئی ہے، جن کے اوپر دین مکمل ہو گیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، اور جن کے نبی نے ایک ماڈل بن کے دکھا دیا کہ کس طرح ان اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے آپ بہترین شخصیت بن سکتے ہیں، جو کتنے لوگوں کے لیے کارگر اور فائدہ مند ہوتے ہیں، اور لوگ کتنا ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں سے نفرتیں ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو کہ ایک آدمی بالکل انسانیت کی سطح سے گر جائے، یا اپنے مفاد کے پیچھے اتنا دیوانہ ہوا ہو کہ وہ اچھا برا ہی نہ سمجھ سکے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو بائی اینڈ لارج لوگ جو ہیں وہ اچھے پازیٹیو شخصیتوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم بنا دیا کہ اب یہ سمت کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اپنے کردار، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق سے اللہ کے اس پیغام کو آگے لے کے چلے۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور قرآن یہ کہتا بھی ہے ہم سے۔ اور جب یہ بات اسی روشنی میں آتی ہے کہ رسول تم پہ گواہ ہو، تم لوگوں پہ گواہ۔ اب بات وہی ہے کہ جب قرآن ہی سمجھ کے نہیں پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس طرح کا کردار بنایا، نہ معاملات ٹھہرے، نہ اخلاق بنا، تو یعنی یہ کام تو رک گیا نا۔ یہ جو رسالت کا کام تھا یہ تو رک گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام رکتے نہیں ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، جس کا ذکر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سورہ مرسلات میں دکھتا ہے ہمیں کہ کس طرح سے پیغامات آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو آج جو کام ہم لوگ نہ کر سکے حاملین قرآن، وہ اللہ تعالیٰ نے اس علم و ٹیکنالوجی کی مدد سے کرا دیا کہ آج قرآن اور اس کا پیغام اور اس کی تمام تفصیلات اتنی موجود ہیں میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر۔ کوئی اگر حق کا متلاشی ہو، کوئی سیکر ہو جو حق کی تلاش میں ہو، تو یقیناً اس میں کچھ بھٹکاوی بھی ہیں، ہر چیز فیئر نہیں ہے، لیکن جب آدمی نیک نیتی سے سچ کی تلاش میں لگتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھانے کا، علم دینے کا، قرآن کا تو بنیادی ذمہ اللہ کا ہی ہے۔ اگر اس رخ سے ہم سمجھیں، کیونکہ سورہ رحمان کی شروعات ہی اس طرح سے ہوتی ہے، جو اوپننگ ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ رحمان اپنی صفت، اپنی تعریف یہ بتاتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا، جس نے قرآن کا علم دیا۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی کہ جب ہم پورے خلوص و نیک نیتی سے اللہ کی ہدایت کی تلاش میں نکلیں گے اور قرآن کو ڈسکور کریں گے اور اس کو عمل میں لائیں گے، تو صورتحال بدلے گی۔ تو یہ کام اب بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم اپنے انڈیویجول اعمال کے لیے تو جواب دہ ہوں گے ہی، لیکن ایک اجتماعی کام جو ہمارے اوپر تھا کہ ہم اپنے عمل، اخلاق، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا۔ آپ کے ہاں واضح و تقریر نہیں تھی، آپ کے ہاں عمل تھا، کردار تھا، معاملات تھے۔ ہم اگر کچھ دین کو پھیلانے کا کام سمجھتے ہم کر رہے ہیں تو واضح و تقریر سے ہو رہا ہے،
اور یعنی جو خطیب ہیں اور جو واعظ ہیں ان کی بھی میجورٹی کے معاملات میں جھول دکھیں گے کہ ان کے ابھی قرآن نہ پورا سمجھا گیا ہے، نہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنے شخصیت میں ڈھال لیں۔ ہمارے معاملات، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، یہ تینوں چیزیں قرآن کی ہدایت میں جب چلتی ہیں تو آپ مجسم مبلغ بن جاتے ہیں بالعمل۔ اتنی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے آپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے انداز پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آج بھی ہم اگر، کیونکہ یہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی ہمارے اوپر ہوگی، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ جو حجت مکمل ہونی ہے اس میں ہمارا رول بھی ہے جس پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم خود بنوں، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، اور پھر میرے معاملات، اخلاق اور کردار اس انداز کا ہو، اس کا اثر پہلے میرے گھر پہ پڑے گا، پھر آس پاس پڑے گا اور پھیلتا چلا جائے گا۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، یہ مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔